خوشبو کستوری کی ہو، خوشبو چمیلی کی ہو، خوشبو کسی قسم کی ہو، گلاب کی ہو، خوشبو مجھے بڑی پسند ہے۔ اور حضور خوشبو اتنی لگاتے کہ خوشبو والے ہو گئے۔ اس راستے سے حضور گزرتے، خوشبو لگائیں نہ لگائیں، راستہ بتاتا تھا کہ میرا مصطفیٰ، میرا محبوب یہاں سے گزر گیا ہے، میرا مصطفیٰ آقا یہاں سے گزر فرما ہوئے۔ اور بلکہ جس جگہ بیٹھتے خوشبو کے حلے آتے۔ میرے اماں فرماتی ابھی میرا بیٹا میرے پیٹ میں، میرے رحم میں موجود ہے، اور میں جب گھر میں ہوتی تو گھر کے اندر خوشبو کے حلے، بیٹھ جاتی تو خوشبوئیں۔ تو سیدنا عبدالمطلب جو نبی کے دادا محترم ہے، کہنے لگے بہو میری بیٹی، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، بڑی خوشبو ہے آج کل، جبکہ تو حاملہ ہے، جبکہ تیرے پیٹ کے اندر بچے کی پیدائش ہے، اور یہ کہاں سے خوشبو؟ ابو جان میں نے مکہ کی، مدینہ کی، میں شام کی کوئی خوشبو نہیں لے آئی، یہ آنے والے کی خوشبو ہے۔ خوشبو اتنی، فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پسینہ مبارک آتا، کیا تری؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دوپہر کا وقت ہوتا، حضرت انس کی والدہ ام سلیم کہتی ہیں کہ میں وہ شیشے کے اندر میں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اکٹھا کرتی، جب کسی تقریب میں جاتی میرا انس بھی لگاتا، میں بھی لگاتی، گھر والے لگاتے، لوگ پوچھتے ہیں اس خوشبو کا تو ثانی کوئی نہیں، مقابل کوئی نہیں، یہ کہاں سے لائی ہو؟ میں بتاتے کہ میں مصطفیٰ کے پسینے سے خوشبو لائی ہوں۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو پسند فرماتے، جس محفل میں تشریف لے آتے، فرمایا جس محفل میں جاؤ خوشبو لگاؤ، خوشبو لگانا میری سنت ہے۔ آپ جمعہ پہ آتے، آپ عیدین پہ آتے، آپ کسی جگہ جاتے تو سب سے پہلے خوشبو لگاتے، یعنی خوشبو میری پسندیدہ چیز ہے۔ دوسری چیز فرمائی نیک صالح عورت سے میں نکاح کرتا ہوں، مجھے وہ چیز پسند ہے، میں نیک صالح بیوی، نیک صالح زوجہ، نیک صالح تمہاری ماں، نبی کی گھر والیاں ہماری مائیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ہماری جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، عزیز ہے، ان کی گھر والی ہماری مائیں ہیں۔ فرمایا مجھے نکاح صالح عورت کے ساتھ زیادہ پسند ہے میرے بھائیوں۔ اور فرمایا جب وہ نیک عورت کون ہے؟ صالح، جو اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ خامد کا حکم مانتی ہے۔ فرمایا خامد کی اتباع، دراصل اللہ فرماتے ہیں میری حکم کی بجا آوری ہے، اس لیے اللہ بھی خوش، خامد بھی خوش، وہ عورت صالح، وہ عورت جنتی۔ میں اس کے متعلق بھی بات کروں گا، لیکن آگے چل کے میں اب یہ کرتا ہوں۔ فرمایا تیسری جو چیز مجھے پسند ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ محبوب کی محبوبہ گلشن رسالت کے اندر ہی بات فرماتی ہیں حضور کبھی کبھی اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا کہ رات گزر جائے گی، اور قیام اتنا لمبا، رکوع اتنا لمبا، سجدہ اتنا لمبا، کہتے سبحان اللہ، نبی کے پاؤں پہ ورم آ جاتی۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے چادر اوڑھنے والے میرے پیغمبر، چادر والے پیغمبر، کملی والے پیغمبر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کے کچھ حصے کے اندر کھڑے ہو جایا کرو تاکہ آپ کے پاؤں پہ مجھ سے ورم دیکھی نہیں جاتی۔ میرے محبوب قرآن کی تلاوت 6 پارے ایک جو ہے نفل کے اندر ایک رکعت کے اندر پڑھ لیتے۔ آج وہ مولوی صاحب قاری صاحب ایک سورت پڑھے لمبا ہو گئے، جلدی پڑھے تو کہتے جلدی پڑھ دی۔ میرے بھائیوں نہ اس پہ راضی نہ اس پہ راضی، قرآن میرے مصطفیٰ سے جو ہمیں ملا ہے قیامت تک جائے گا۔ سنیے کہ میرا محبوب
جو ہے اتنا لمبا رکوع کرتے، سجود کرتے، قیام کرتے اور اتحیات کی شکل میں بیٹھتے، ساری راتیں گزر جاتی لیکن نماز ختم ہونے کو نہیں۔ نماز اتنی افضل ہے کہ میرا محبوب کہتے ہیں، میرے محبوب کو میری محبوب کی محبوبہ کہنے لگی اللہ کے رسول آپ تو اتنے پاک اور پتر ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ پہ تو گناہ نہیں، پھر بھی آپ لمبی نماز پڑھتے ہیں۔ میرے باپ نے فرمایا اے عائشہ تمہیں پتہ نہیں عبدن شکورا، میں اللہ کا شکر گزار کیوں نہ بنوں جس نے مجھے تاج نبوت دیا ہے، جس نے مجھے اپنے سے ملنے کے لیے نماز کا تحفہ دیا ہے، مجھے ہر چیز سے نوازا ہے، اس لیے میں اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے لمبی نماز پڑھتا ہوں اور میں پڑھتا رہوں گا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز بولو کیا ہے؟ اور پھر صحابہ نے نماز پڑھی جیسے سوکھی لکڑی گاڑی ہوئی ہو، سوکھی لکڑی گاڑی ہوئی ہو، اس کے اوپر پرندہ آ کے بیٹھ جائے، اس کو ان کو پتہ نہیں لگتا تھا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پنڈلی کے اندر تیر تھا جناب، وہ نکالی نہیں دیتے، جب نماز پہ آئے تو تیر صحابہ نے نکال لیا، پوچھا یہ خون کس کا؟ فرمایا آپ کی پنڈلی سے ہم نے تیر نکال لیا۔ میرے بھائیو صحابہ کرام ہیں، اگر صحابہ کی تکبیر اولیٰ بھی فوت ہو جاتی تو وہ ایک دوسرے سے تعزیت کرتے کہ ہماری افسوس کہ ہماری تکبیر اولیٰ یعنی پہلی تکبیر تحریمہ یہ آج فوت ہو گیا، ہم لیٹ آئے نماز پہ آئے لیکن ہماری پہلی رکعت کی پہلی تکبیر ہم سے چھوٹ گئی، یہ نہ چھوٹتی۔ ایک صحابی کو نماز کا خیال آ گیا باغ کا تو اٹھے اور باغ پورے کو جا کر کے اللہ کے راستے میں دے دیا کہ جب یہ باغ ہی نہیں ہوگا خیال ہی نہیں آئے گا۔ یہ تھے صحابہ۔ میرے بھائیوں پھر نبی کے نواسے نے رکوع اور سجدہ قیام لمبا کیا، وہ دیکھو کربلا کی تشت و صحرا ہے، میرے بھائی اپنا سر کٹا کے سجدے کے اندر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول جگر کو شہ بطول خاتون جنت کے صاحبزادہ پیرے حیدر کا علی مرتضیٰ شیر خدا کا شیر سر کٹاتا ہے مگر سجدے میں نماز کی معافی نہیں ہے، نماز ہر حال کے اندر انہوں نے پڑھ کے دکھائی۔ میرے بھائیو اتنی عظمت والی شخصیت جس نے اپنا سر نیزے پہ رکھ کے قرآن کی تلاوت اور نماز نہیں چھوڑی، ہم بھی حسین کے ماننے والے حسینی ہیں کہ نہیں؟ ہم نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی کے نقش قدم پہ چلتے ہم بھی نماز جو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز اور نماز کو ان کی صحیح آداب و رعایت کرتے ہوئے ہم ان کے فرائض سنن واجبات مفسدات ہم اس کو بھی یاد کریں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ فرض کے بغیر اگر ایک فرض بھی چھوٹ گیا، اگر بھائی ایک فرض بھی چھوٹ گیا نماز نہیں ہوگی، آپ واجب چھوٹ جائے سجدہ سہو کیا جائے گا پھر نماز ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ 13۔ کتنے بولو؟ سارے بولو گے۔ نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ 13 فرائض ہیں۔ سب سے پہلے جس جگہ کھڑے ہیں وہ جگہ پاک، کہہ دو سبحان اللہ، وہ جگہ پاک، اور جو کپڑا پہنا ہوا ہے وہ کپڑا بھی پاک، جسم جو ہے یہ بھی غسل کیا ہوا یہ بھی پاک، اور جس طرف منہ کر کے ہم نے نماز پڑھنی ہے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے کعبۃ اللہ کی طرف، مسجد الحرام کی طرف۔ تو فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس قبلے کو رب نے بھی اور مصطفیٰ نے بھی جو ہے قبلہ کہا اور اس کے اوپر میرا محبوب راضی ہو گیا تو وہ قبلہ اس طرف منہ کرنا۔ پھر فرمایا نیت کرنا، وقت کی پابندی کرنا کہ کون سی میں نماز کو کن اوقات پیدا کر رہا ہوں۔ پھر ہم نماز کی طرف آئیں گے۔ سب سے پہلے ایک چیز باقی رہ گئی، ستر کا چھپانا، کہ جسم کے اوپر کپڑا جو ہو وہ سارا کا سارا میرے بھائیو اگر نہیں ہے تو گھٹنوں سے ناف تک
یہ کپڑا ہونا چاہیے، تب فرائض ہے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک فرض بھی رہ گیا نماز نہیں ہوگی، نماز کو پھر دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ آئیے نماز کے اندر کے فرائض جو 6 ہیں وہ بھی سنیے۔ سب سے پہلے ہم تکبیر تحریمہ، تکبیر اولا، سب سے پہلے ہم تکبیر کہیں گے، تب نماز میں ہم شامل ہوئے، پھر نماز کے اندر اللہ اکبر کہہ کے ہم ثنا پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر ہم اعوذ باللہ، یعنی ہم اس کے بعد تعوذ کے بعد ہم نے تسمیہ بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے سورۃ فاتحہ، پھر سورت ملانی ہے، پھر یہ ہم تکبیر اولا سب سے پہلے جو ایک اس تکبیر کے اندر میرے بھائیوں تکبیر اولا رہ گئی، اس کے لیے صحابہ ایک دوسرے سے تعزیت کرتے تھے کہ ہماری تکبیر کیوں رہ گئی، تکبیر کیوں رہ گئی؟ وہ تکبیر تحریمہ فرض، پھر کھڑے ہونا قیام میں، قیام کرنا ہاں مجبوری ہے کہ کوئی آدمی بیماری کی حالت میں کھڑا نہیں ہو سکتا اور وہ بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے بھی قیام ہے، پھر لیٹ کے پڑھے، لیٹ کا بھی قیام ہے، قیام کے مقاصد ہے، لیکن کھڑے ہونا سب سے زیادہ افضل۔ فرمایا قیام کرنا یہ فرض، پھر اس کے اندر قرات کرنا، یعنی سورۃ فاتحہ بھی قرات ہے اور جو سورت ملائیں گے وہ بھی قرات ہے، قرات کرنا، پھر رکوع کرنا، پھر دونوں سجدے کرنا، التحیات، آخری بیٹھنا، یہ 6 فرض ہیں۔ کتنے بھائی؟ 6 فرض۔ 7 پہلے کون کون سے؟ سب سے پہلا نماز اس کی نہیں ہوگی جو فرائض سے ایک بھی فرض چھوٹ جائے۔ سب سے پہلا فرض جس جگہ نماز پڑھے وہ جگہ پاک، اور اللہ نے روح زمین پہ میرے نبی کے صدقے اللہ نے روح زمین کو اللہ نے ایک جو 6 فضیلت مصطفیٰ کو عطا کی ہے ان میں یہ بھی ہے، فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا۔ روح زمین ساری کو میں نے پاک بنا دیے، جہاں چاہو وہاں پڑھو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ روح زمین پہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں نماز نہیں ہوتی، وہ بیت اللہ کی چھت ہے، بیت اللہ کا جو کوٹھڑا بنا ہوا ہے نا، جہاں غلاف کعبہ لگا ہوا ہے، اس جگہ پہ اس کے اوپر جائز نہیں، بلکہ دنیا کے تمام چھتوں پہ، روئے زمین کے تمام جگہوں پہ، چولستان ہے، پہاڑ ہے اور دریائی اور میدانی علاقے، ہر جگہ پہ نماز ہو جائے پاک ہو۔ فرمایا پاک ہونا، پھر دوسرا جسم کا پاک ہونا، جسم بھی پاک ہو، پھر کپڑے کا پاک ہونا، یہ بھی فرض ہے، اور پھر قبلے کی طرف منہ کرنا، 70 کا چھپانا، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ چھپا ہوا ہو، نماز ہو جائے۔ ویسے تو مکروہ ہے، اگر ہم اپنی ہاتھوں کو کونیوں سے کپڑا ہٹائیں گے تب بھی، ٹوپی ہٹائیں گے تب بھی یہ مکروہ ہے نماز، لیکن مکروہات میں سننے چاہیے مستحبات بھی، لیکن پہلے فرائض سب سے پہلے 70 کا چھپانا اگر چک گیا نماز آپ کی ہو گئی۔ اسی طرح نیت کرنا کہ ہماری یہ 4 رکعت کی ہے، 2 رکعت ہے، فجر ہے، سحر ہے، عصر ہے، مغرب عشاء، پھر ہم یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ پھر قبلہ کی طرف رخ ہونا ضروری ہے، قبلے کے بغیر دنیا کے کسی چاروں اطراف عالم کے اندر جو لوگ ہیں وہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہ 7 فرض ہے، 6 اندر کے ہیں اور 7 باہر کے، ان کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ 14 سجدے ہیں، اگر 14 میرے بھائیوں واجبات ہیں نماز کے، اگر ان میں سے کوئی ایک واجب چھوٹ جائے تو پھر میرے بھائیوں سجدہ سہو ضروری ہو جائے گا۔ تو آئیے آپ اور ہم نماز، فرما میرے حضور فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری تیسری بات یہ ہے، فرما میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ پہلی کیا بات ہے؟ فرمایا خوشبو لگانا میری سنت ہے اور میں خوشبو کو پسند کرتا ہوں۔ فرمایا نیک صالح عورت سے نکاح کرتا ہوں، مجھے وہ پسند ہے۔ اور تیسرا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھو گی۔ فرمایا یار میرے صحابہ کرام بیٹھے تھے، فرمایا ابو بکر تمہیں کیا پسند ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے جب یہ صحابہ کو یہ باتیں پہنچی، ہر ایک کے دل میں بات آئی، ہم سے نبی پوچھیں گے اور ہم یہ سوال کریں گے، پر صدیق اکبر کون سا جواب دیتا ہے؟ صدیق اکبر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ حب سراس، فرمایا کہ مجھے بھی دنیا کے اندر 3 چیزوں سے محبت ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ النظر الی وجہک، اے میرے آقا
آنکھیں صدیق کی ہوں دیدار مصطفیٰ، النظر الی وجہ. فرمایا کہ یہ تو موقع سارے صحابہ کو ملا ہے، لیکن مجھے جو 3 دن غار ثور کے اندر میری گود تھی، کہتے سبحان اللہ، میری گود تھی، آقا کا سر اقدس تھا، چہرہ مصطفیٰ کا تھا، ایسے جیسے رحل پر قرآن کھلا ہوا. رحل صدیق اکبر تھے اور چہرہ میرے مصطفیٰ کا تھا. فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ، النظر الی وجہ، آپ کا چہرہ ہو، دیدار صدیق اکبر کی آنکھیں کرنے والے ہوں. اچھا، فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، غار ثور کی ایک رات کی نیکی دے دو. فرمائے تم جتنے صحابہ بیٹھے ہو، جتنے اولیاء صاحب عابد پیدا ہوں گے قیامت تک، سارے اکٹھا کرو، اور میری عبادت کا اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتے جو میں نے ایک رات حضور کے ساتھ غار ثور میں گزاری. النظر الی وجہ، پھر یہ چہرہ، اس چہروں کو دیکھ کے فرمایا میں تھکا ہوا تھا، 3 دن کھایا نہیں پیا نہیں، لیکن حضور کا چہرہ جب میرے دامن میں موجود تھا تو میرے وہ پیاس بھی بجھ گئی اور میری بھوک بھی مٹ گئی تھی. میرے بھائیو، النظر الی وجہ. فرمایا پھر میری دوسری یہ تھی انفاق فی سبیل اللہ، کہ مال میرا ہو، انفاق فی مالی امرک، کہ حکم کرنے والے اور میرے مال کو اٹھا کے لوگوں تک دینے والے ہاتھ مصطفیٰ کے ہوں اور مال صدیق اکبر کا. میرے بھائی، پھر صدیق اکبر نے سب کچھ قربان کیا، حتیٰ کہ سوئی تک جو تھی نا وہ بھی تلاش کر کے لے آئی، حتیٰ کہ گھر کے برتن اور جو آپ کا کرتا مبارک تھا وہ بھی بازار میں بیچ کے آئے اور ٹاٹ کا لباس پہن کے آئے. تو رب کے سلام بھی آئے، صدیق اس وقت راضی ہے. تو میرے بھائیو، فرمایا کہ مال میرا ہو، ہاں تو مصطفیٰ کو تقسیم کرنے والے. پھر تیسری بات جو انہوں نے فرمائی، فرمایا ان تکون بیتی فی بیتک، میرے آقا بیٹی میری ہو، گھر آپ کا ہو، میں آپ کو سسر کہلاؤں، آپ میرے داماد کہلائیں. یہ جو تیسری چیز ہے نا، یہ تو ان سے بھی بڑھ کے ہے. فرمایا عائشہ صدیقہ جب آقا کے نکاح میں آئیں، نیک سالے بھی ہو گئی اور پھر نیک سالے بھی ہو گئی، اور ساتھ یہ ہے کہ اللہ کا مال بھی میرے مصطفیٰ سے کو دیا گیا. لیکن سب سے زیادہ جو قیمتی چیز تھی نا گھر میں عائشہ، مصطفیٰ کو پر انہوں نے جا کر کے نکاح میں دے دیا 9 سال کے بعد. کہہ رہے سوال بعض مورخین 13 سال میں لکھی ہے، اور احادیث نبویہ میں جو دن کی زندگی تھی صحابہ نے لکھی ہے، رات کی میرے مصطفیٰ کی زندگی سیدہ عائشہ سے ثابت ہے. وہ فقیر وقت تھی، اس کے اوپر بھی میں آگے نہیں چلتا. پھر 3 چیزیں جب ہو گئی، فرمایا النظر الی وجہ، چہرہ آپ کا ہو، دیکھنے والی آنکھ صدیق کی ہو، اور مال میرا ہو، ہاتھوں میں تقسیم کرنے والے ہاتھ مصطفیٰ کے ہو، اور پھر بیٹی میری ہو، گھر آپ کا ہو، آپ میرے داماد بنے، میں آپ کے نکاح میں دوں. 3 چیزیں پوری ہو گئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا صدقتا یا صدیق تو نے بھی سچ کہا، لیکن میں بھی آقا اس دنیا کے اندر مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. آقا کو پر نظر کرم فرمائی، آقا کی طرف دیکھا اور فرمایا یا رسول اللہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر. فرمایا مجھے نیکی کا حکم کرنا، نیکی کی تلقین کرنا، نیکی کی نصیحت کرنا، نیکی کی اشاعت کرنا، اور نہیں المنکر، برائی سے رکنا، برائی سے روکنا، برائی کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا کہ اس سے باز آ جاؤ. اور پھر میرا جسم پر جو کپڑا ہو وہ پیمند والا ہو، یعنی ٹاکے لگی ہو، میں اس کو پسند کرتا ہوں. یعنی میں عاشق کو پسند کرتا ہوں. کیا کہا؟ دراصل میں عاشق اکڑ کے نہیں، عاشق انکساری کہ 17 پیمند ہے، لیکن بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جب یہ گئے تو ان کے تورات انجیل کے حافظوں نے آ کر کے یہ بات کہی کہ اس کے اوپر 17 پیمند ہوں گے. 15 پیمند جو لگے ہوئے تھے نا، دیکھو 22 لاکھ مرمین کا مالک ہے عمر، جس کے نام کی دہشت 14 صدیاں بھی ہوگی، قیامت تک ان کے نام کی حیبت سے شیطان بھی جس راستے سے عمر گزرتا ہے اور وہ راستہ شیطان بدل دیتا ہے. آج بھی عمر کے نام کی حیبت ہے. عمر زمین پہ رہ دیتے، عرش کے فرش پہ عرش والا قرآن کی آیتیں اتارتے، وہ کہتے ہیں امر بالمعروف نہیں المنکر، اور میں پیمند مجھے لگے ہوئے ہوں، میرے کپڑے جو ہے وہ آج اتنی ہو، میرے کپڑوں پہ پیمند لگے ہوئے ہوں. آج ہم مٹی نہیں بیٹھ دیتے اپنے کپڑوں پہ، آگے چلتے ہیں. میرے بھائی سیدنا عثمان بن عفان کہتے صدقت یا عمر، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ تو نے بھی سچ کہا ہے. توجہ نہیں، یہ باتیں اس لیے سنائی جا رہی ہے کہ یہ کس سے کہانی نہیں ہے، یہ عمل کی بات ہے کہ ہم نے بھی ایسے کرنا ہے.
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، ہاتھوں سے طاقت ہے، اور فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِيَدِهِ فَإِن لَّم يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّم يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، فرمایا طاقت ہے برائی کو ہاتھ سے روکو، اگر طاقت ہے زبان سے اس کو روکو، طاقت نہیں ہے دونوں کی، پھر دل کے اندر برا جانو، پھر اس کے ساتھ نہ ملو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہی ہے، جب تک دنیا میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر رہے گا میرے بھائیوں، پھر اس وقت تک دین بھی باقی ہے، تمہاری دعائیں بھی قبول ہوگی۔ ورنہ صحابہ کو کہا اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے پھر تمہاری کوئی دعا اللہ قبول نہیں کرے گے۔ صحابہ کو کہا جن کی تربیت میرے حضور نے فرمائی، حضرت عثمان غنی کہتے صدقت یا عمر، اے عمر رضی اللہ عنہ تو نے بھی سچ فرمایا، لیکن میرا ذوق بھی سنو۔ فرمایا اطعام الجینان، کسوۃ العریان، تلاوت القرآن، مجھے یہ تین چیزیں پسند ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا۔ کہہ رہا سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی کا یہ تھا کہ جب رضی اللہ عنہ جب تک کلمہ نبی کے نہیں پڑھا تھا اس وقت بھی بڑے مہمان نواز تھے، لوگ غریبوں کی مدد کرتے تھے، غریبوں کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی، ایک آدمی بڑا نمازی ہے، حاجی بھی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، ہر سال حج عمرے بھی کرتا ہے، اور دین کے باقی قواعد اور دین کے باقی چیزوں کے اوپر بھی اس کی پابندی ہے، لیکن اگر گھر کے اندر کھانا اچھا کھا رہا ہے اور کھا کے سو گیا، ساتھ والا ہمسایہ غریب اس کے گھر کے اندر اگر سالہ نہیں پکا تو یہ کھا کے سو گیا ہے، فرمایا حضور فرماتے وہ مجھ سے نہیں اور میں اس سے نہیں، لیس منی، وہ ہم سے نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں کتنی بڑی بات کہہ دی۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میری خواہش یہ ہے یا رسول اللہ فدا کا آپ کی نظر کرم ہو تو پھر میں عرض کرتا ہوں تین مجھے چیزیں پسند ہے۔ فرمایا مجھے بھوکوں کو کھانا کھلانا پسند ہے، اور پھر دوسرا جو ہے ننگوں کو کپڑے پہنانا پسند ہے۔ کوئی ننگا نہ ہو، قیامت کے دن اللہ پاک ان کو کپڑے اور پوشاکیں دے گا، جو آدمی غریب کی ہمدردی کرتے ہوئے ان کو جو ہے لباس دیتا ہے۔ اور فرمایا میری تیسری خواہش یہ تلاوت القرآن، رات دن میں قرآن کی تلاوت کروں۔ اتنا اثر عثمان غنی نے تلاوت کیا جب اخیر وقت تھا ان کی شہادت کا، بلوائی حملہ کر چکے قصر نبوت پہ یعنی قصر خلافت میں، جہاں وہاں ان کا سیکریٹریٹ تھا، میرے بھائی ان کا گھر تھا، مکان تھا، اس پر حملہ آور ہو گئے، چمڑے کا قرآن لکھا ہوا، اور یہ قرآن حضرت عثمان غنی کا جو آپ کے اور ہمارے پاس دو گتوں کے اندر محفوظ ہے نا، یہ حضرت عثمان قرات قریش کے مطابق اور ان کی لغت کے مطابق یہ قرآن جمع کیا ہوا، اس کو لکھوایا اور پورے دنیا کے اندر اس کے تقسیم کروائے۔ آج بھی ان کے ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن استنبول کے عجائب گھر میں موجود ہے، اور وہ قرآن بھی ترکی کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں ترکی خلافت میں عثمانیہ جب تھی، وہ قرآن جس کے اوپر ان کے بلائی حملہ کر کے ان کے گھر کے اوپر میرے بھائیوں 40 دن پانی بند رہا، 40 دن کھانا بند رہا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میرے بیٹو میرے حسن اور حسین تم اپنے چچا حضرت عثمان کے گھر کا پہرا دو۔ حضرت حسن حسین امام عالی مقام، اتنے عظمت والے بندے جن کی قسمیں اور جن کی باتیں اللہ عرش میں سنتا ہے، اور میرے بھائیوں مصطفیٰ ان سے پیار کرتا ہے، محبت دیتا ہے، لب ان کے چومتا ہے، وہ حضرت عثمان غنی کے گھر کا پہرا دے رہے، بلوائی آئے دوسرے راستے سے میرے بھائی، اور انہوں نے حملہ کر کے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، اور خون کے قطرے گرے حضرت عثمان غنی کے تو قرآن پہ پڑے تھے۔ اور میرے بھائی یہ قرآن اتنا عظمت والا ہے کہ قیامت کے دن کسی کے ذرات، کسی کے ریت، کسی کے پہاڑوں کے ذرات، کسی کے تلواروں کی نوکیں، کسی کے بم پر براشت کو کے خون کے قطرے گرے، اور وہ جگہ گواہی دے گی، لیکن عثمان غنی کی گواہی قرآن دے گا، اور قیامت کے دن قرآن سامنا کرے گا کہ حضرت عثمان غنی قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے۔ میرے بھائیوں اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ بات کے بعد ختم کرتا ہوں، انہوں نے فرمایا مجھے بھی بڑی تین چیزیں بڑی پسند، کہہ دو سوال، ہاں جی، فرمایا سب سے پہلے تو مجھے روزہ پسند ہے، دن بڑے ہوں، گرمی کے دن ہوں، مجھے روزہ سب سے زیادہ پسند ہے، اور پھر دوسرے نمبر پہ میرے بھائیوں فرمایا میں کفر کے سامنے میں تلوار چلاتا چلا جاؤں، تلوار چلاتا چلا جاؤں، پھر جو ہے میں صفے کے صفے اٹھتا چلا جاؤں، اور مجھے وہ چیزیں پسند ہیں۔ اور تیسری بات جو مجھے پسند ہے، میں اکیلا کھانا نہ کھاؤں، مہمان آئے تو میں نوازی کروں، یہ مجھے پسند ہے۔ اور حضرت
اس علی کے متعلق یہ بات بھی آئی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اکثر روزہ رکھتے تھے. ایک دن روزہ رکھا, گھر والے بھی روزے میں تھے, تو شاید رمضان مبارک مہینہ ہوگا. تو جب کھانا پک رہا تھا سائل آیا, انہوں نے جناب روٹی اپنی اٹھا کے حسن کو دی, جاؤ کو دے کے آؤ. حضرت حسن نے کہا ابا یہ سوالی شاید کو کہو, میں اپنی روٹی بھی دیتا ہوں. حضرت امام علی مقام حضرت حسین بن علی نے بھی اپنی روٹی اٹھا کے دے دی, فاطمہ الزہرا نے بھی اپنی روٹی اٹھا کے دے دی, اور ان کی کنیزہ غلام بیٹھی تھی وہ بھی اٹھا دی. 5 روٹیاں تھی. یہ افراد سارے کے سارے میرے بھائیو پانی سے روزہ افطار کیے, پانی سے. ان کے متعلق اللہ نے سورۃ دہر کے اندر بڑی قرآن کی ایت تعلیمی ہے. دعا کرو اللہ پاک ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلائے, اور جنہوں نے میرے حضور کی بات سن کے اپنی بھی 3 چیزیں پسند فرمائی, امت کے لیے وہ رہنما تھے. آئیے اب ہم بھی غریب پروری کریں گے, ننگوں کو کپڑا پہنائیں گے, اور بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے, اور مشکل وقت آئے گا صبر کریں گے, اور دنیا باطل کے سامنے سے پہلے دار بن کے حضرت علی کی طرح جہاد کریں گے, اور اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن منکر کریں گے, اور حضور کی محبت میں حضور کے چہرہ خواب کے اندر دیکھنے کے لیے بھی, اور میدان حشر کے اندر سامنا کرنے سے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہوں گے, جب ہماری سنت کے مطابق ہماری باتیں ہوں گی, سنت کے مطابق ہمارا عمل ہوگا. آئیے آپ اور ہم اسی کو کہتے ہیں نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم, ہماری جانوں سے بھی زیادہ عزیز حضور کی ذات ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو آقا کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے. ان ساتھ سنتیں نہیں پڑھی